الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کچھ ایسی باتیں جو کہ روزے کی حالت میں جائز نہیں ہیں، یعنی جن کو ہم جائز سمجھتے ہیں لیکن وہ جائز نہیں ہیں۔ روزہ صرف منہ کا روزہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت ساری جو ہیں وہ ہمیں چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی پڑتی ہیں، اور وہ اس میں یہ ہے کہ جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں جو ہے وہ بالکل ناجائز ہیں۔ تو اس چیز کو بہت دھیان میں رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو بہت جو ہے وہ ہمیں اس چیز میں، جیسے ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس میں جھوٹ کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، غیبت ہو جاتی ہے کسی کے، یا لڑائی جھگڑے کے وقت جو ہے انسان اس کو گالی دے دیتا ہے، یا انسان کے منہ سے جو ہے وہ برے الفاظ نکل آتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ انسان ان تمام باتوں پر بھی ضرور دھیان دے اور توجہ دے، تاکہ ہمارا روزہ جو ہے وہ ایسا روزہ ہو جو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے، اور اگر کوئی دوسرا شخص روزے دار سے گالم گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو روزہ دار کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا، اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ ہم، جیسے آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ موبائل ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی، یعنی اگر ہم نہ بھی چاہیں تو کچھ ایسا میسج آ جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کھولتے ہیں اور اس میں سے کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کرنا کچھ اپنے اور ہوتا ہے اور لگ کہیں ہم اور جاتے ہیں، یعنی ٹائم کا اتنا زیادہ ضیاع ہوتا ہے، اور پھر فضول میں، یعنی ہم اگر تیار نہیں بھی ہوتے تو ہمارے کان موسیقی بھی سنتے ہیں، میوزک بھی بج رہا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے سینز اچانک آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں جو کہ انسان نہیں دیکھنا چاہتا، یا عام نارمل روٹین میں وہ اس کو ایوائڈ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بہت دھیان رکھنے والی ہیں کہ ہم اس کا استعمال کم سے کم کریں اور صرف ضرورتاً ہی ادھر جائیں، اور اس کے علاوہ اپنا جو زیادہ تر وقت ہے وہ عبادت میں گزاریں۔ پھر اس میں ایک اور روایت بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، اگر کوئی دوسرا گالی دے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اس کو جو ہے ابن خزیمہ نے جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ، یعنی ہر عضو کا جو ہے وہ روزہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ پھر روزے کی حالت میں جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ایک طرح کے جو میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہے، ازدواجی تعلقات، وہ منع ہیں، اس سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے، وہ روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو تھوڑا سا سانس اوپر کھینچتے ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ اندر تک پہنچے، لیکن روزے کی حالت میں جو ہے وہ کلی کرتے وقت یا ناک میں پانی ڈالتے وقت جو ہے وہ اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ پانی جو ہے وہ حلق تک نہ جائے، کیونکہ جیسے اگر ہم جب کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالتے ہیں اور پیچھے تک پانی لے کے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو گلے تک لے کے جاتے ہیں تو اس میں بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ گلے کے اندر بھی چلا جائے۔ تو روزے کے اگر روزہ نہیں ہے پھر تو یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن اگر روزہ ہے تو پھر اس میں دھیان رکھنا پڑے گا کہ ایسا کام نہ ہو، بلکہ ناک میں بھی جو پانی صرف جو ہے وہ ہاتھ میں پانی ڈال کر اور ناک کو اس میں وہ کر کے رکھا جائے گا، اوپر نہیں کھینچنا، کہ اوپر سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ناک کا بھی کنیکشن ہمیں پتہ ہے نا حلق کے ساتھ ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہم اوپر پانی کھینچیں تو وہ سیدھا پانی اندر حلق میں چلا جائے، تو پھر اس سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اور اس میں بھی جو ہے وہ حضرت لقیط بن صبرہ جو ہیں وہ اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو، اور اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ چیز دھیان رکھنے والی ہے، کیونکہ یہ ہماری عام نارمل روٹین میں ہوتا ہے نا کہ ہم اس میں جو ہے وہ اس طرح
طرح کا وضو کرتے ہیں کہ جس میں پانی جو ہے وہ اندر جانے کا اندیشہ ہو، تو روزے میں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے کہ روزے میں جو ہے وہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اس طرح پانی اوپر نہ کھینچیں کہ جو ہے وہ پانی حلق تک چلا جائے۔ تو ابھی جو ہم نے بات کی ہے کہ روزہ جو ہے اس کے دوران جو میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے وہ منع ہے، یعنی اس سے جو ہے وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اس پر کفارہ بھی ہے، یعنی قضا بھی ہے، اس کا صرف روزہ باطل نہیں ہوتا بلکہ یعنی ایک طرح سے روزہ توڑ دیا نا تو اس کی پھر کیا ہوگا، کفارہ ادا ہوگا۔ اور روزے کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے، یا پھر 60 محتاجوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ ایک روزے کا کفارہ ہے۔ اگر روزہ رکھ کے اس کو توڑ دیا یا اس کو خراب کر دیا، اس کو باطل کر دیا، تو پھر اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور اس میں بھی ایک روایت ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور روزے کی قضا ادا کرو، یعنی پھر قضا بھی جو ہے وہ اس میں ادا کرنی ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو خود بخود جیسے وہ کسی کو جو ہے وہ وامٹ آ گئی ہے، کسی نے قے کر دی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ قصداً اگر جو ہے نا وہ قے کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی۔ تو اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ ایک روایت ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزے دار کو خود بخود قے آئے اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو روزے دار قصداً قے لائے وہ قضا روزہ رکھے گا۔ اور اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ دونوں نے روایت کیا ہے، یعنی قصداً سے ٹوٹے گا، جو خود جان بوجھ کر اگر آ کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر کسی کو خود بخود آ رہی ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اسی طرح سے حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا ہمیں پتہ ہے کہ جو روزے کی قضا ہے وہ کی جاتی ہے، یعنی بعد کے دنوں میں روزے پورے کیے جاتے ہیں، اور لیکن اگر جو نماز چھوٹتی ہے اس کو بعد کے دنوں میں پورا نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی شریعت ہی ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس میں کوئی کسی کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ایسا ہی بتایا گیا ہے کہ جو روزے چھوٹیں گے عورت کے ان دنوں میں، وہ عورت جو ہے وہ بعد میں جب صاف ہوگی، جب پاک ہوگی، یا رمضان گزر بھی جائے گا تو بعد کے دنوں میں وہ روزے پورے کرے گی، اور جو نماز ہے پھر اس کی قضا نہیں کرے گی۔ اور اس میں بھی ایک بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری جو ہیں وہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت حضرت ابو الزناد جو ہیں رحم اللہ کہتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بسن اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان پر احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے گی لیکن نمازوں کی قضا نہیں دے گی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ کچھ چیدہ باتیں جو رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ ضروری تھیں، اس میں انہی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو آج کی بات انشاءاللہ یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔